پچھلے سال پاکستان کو آٹے کے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال کے شروع میں ہی چینی کا بحران سامنے آیا اور چینی کی قیمت 80 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ جنوری 2019 میں چینی کی قیمت 56 روپے فی کلو تھی، جو بعد میں 71 روپے پر پہنچ گئی۔ چینی اور دیگر اہم اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پاکستان کی عوام کے علاوہ تاجر طبقہ بھی شدید متاثر ہوا۔ چینی کے بحران اور قیمتوں میں اضافے کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے 2 کمیٹیاں تشکیل دیں، جن کے ممبران میں ڈی جی ایف آئی اے، انٹیلیجنس بیورو کے ایک اعلیٰ افسر اور ڈی جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تھے۔ کمیٹیوں کی تشکیل کے بعد وزیر اعظم نے ذمہ داروں کو عوام کے سامنے لانے اور انصاف کے متعدد بار وعدے کیے۔ 32 صفحات پر جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 30% چینی برآمد کرنے کی اجازت دی، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ تحقیقات کے فوراً بعد یہ بات سامنے آئی کہ آخر اسی وقت ہی تحقیقات کیوں کرائی گئیں۔ جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کے نام آنے کے بعد نئے بحث و مباحثے شروع ہو گئے۔ ایک تاثر یہ آیا کہ انکوائری تب کی گئی کہ جب عمران خان اور جہانگیر ترین کے تعلقات متاثر ہوئے۔ دوسرا تاثر یہ بھی سامنے آیا کہ تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے بنایا، کیونکہ اعظم خان اور جہانگیر ترین کے مابین تعلقات ٹھیک نہیں، کیونکہ جہانگیر ترین حکومت کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو ختم کرانے کے لیے جہانگیر ترین نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان باتوں کے بعد اس معاملے کی سیاسی اہمیت اور بڑھ گئی۔ اس وقت جو ہمارا ٹی یو آر اس انکوائری رپورٹ کے اندر بھی ہے، یہ رپورٹ جو ہے اگر جو میں نے جتنی پڑھی ہے، یہ رپورٹس آنسرز اینڈ کوسچنز کی فارم میں ہے۔ تو جو کوسچنز بیسیکلی اس انکوائری کمیٹی کو دیے گئے تھے، اس کے آنسرز بیسیکلی اس انکوائری کمیٹی نے دیے ہیں۔ اب وہ انکوائری کمیٹی کو آنسر دیے گئے تھے ان دا فارم آف ٹی او آرس۔ اب یہ ٹی او آرس بھیجے گئے تھے پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری نے انکوائری کمیٹی کو فارورڈ کیے تھے۔ اب یہ بات ہمارے سامنے نہیں ہے کہ یہ ٹی او آر کس نے بنائے تھے۔ اوبیسلی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ٹی او آر یا کویسچن فریم کس طرح ہوا ہے، یا اس کویسچن کا، کیونکہ اگر آپ کویسچن کو ٹیلر میڈ کر دیں، کویسچن کو بنائے اس طرح دیں کہ اس کا جواب ایک اسپیسیفک طریقے سے آئے، تو اس کا امپیکٹ بڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والے کو تو شاید یہ بات نہ نظر آئے، بٹ ٹیکنیکلی کویسچن بڑا امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے۔ اب اوبیسلی وزیر اعظم صاحب نے اتنے ڈیٹیل میں جا کے تو خود سے کویسچن نہیں بنائے ہوں گے، انہوں نے تو کہہ دیا ہوگا کہ جی اس کے اوپر انکوائری رپورٹ مرتب کریں، انکوائری کمیٹی کریں۔ اب وہ عوامل دیکھنا پڑیں گے کہ یہ ٹی او آر بنانے والے لوگ کون تھے، اور اوبیسلی جس نے ٹی او آر بنائے اس کو انڈسٹری کی بھی سمجھ تھی، اس نے کسی سے کنسلٹیشن کر کے یہ ٹی او آر بنائے ہوں گے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ کیا اس نے ٹی او آر کسی کو پھنسانے کے لیے بنائے تھے، ٹی او آر ایک اسپیسیفک کویسچنس کے آنسرز حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، اس کے اوپر ابھی کوئی ہم حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ اوبیسلی کیا رائیاں ہو سکتی ہیں، بٹ حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ کمیشن جو ہے وہ بیسیکلی ایک رپورٹ دے گا، اور اوبیسلی اگر کمیشن کوئی نشاندہی کرتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تو ایک مورل پریشر بھی اوبیسلی آ جاتا ہے۔ اس مورل پریشر کے اوپر پھر گورنمنٹ کو ایکٹ کرتے ہوئے ڈفرینٹ لاز کے نیچے ان لوگوں کو پکڑنا پڑے گا۔ تو اہم ہے کہ کمیشن اپنی رپورٹ کے اندر کیا فائنڈنگ دیتا ہے۔ اگر تو فورینسک آڈٹ میں کچھ نہیں آتا، تو پھر جہانگیر خان ترین اور ان کے خلاف کارروائی کرنا بنتا نہیں ہے، بیکاز وہ کہیں گے جی ہم نے تو قانون کے مطابق سبسڈی لی ہے، اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، جو بھی ڈیسیژن کیا گورنمنٹ نے کیا جی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے قوانین کے عمل درآمد اور قانونی پیچیدگیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے دہائیوں پرانے قوانین پر سارا نظام چل رہا ہے۔ اب ایسوسیشن کا کام ہوتا ہے بیسیکلی کہ جب وہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریے تو اس نے اپنا جو ہے نقطہ نظر گورنمنٹ کو پیش کرنا ہوتا ہے، تو ایک سینٹرلائز باڈی ہے جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کر لیتی ہے۔ بٹ اوبیسلی جب یہ ایسوسیشن بن جاتی ہے تو وہ پھر ایک طرح سے بلیک میل بھی کرتے ہیں گورنمنٹ کو، بیکاز ڈیسیژن میکنگ سینٹرلائزڈ ہو جاتی ہے۔ بٹ اگر آپ کو لگتا ہے، گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ کوئی کارٹلائزیشن ہو رہی ہے یا گٹ جوڑ ہے، یا یہ ملز ایسوسیشن مل کے کوئی چیز کر رہے ہیں، فکسیشن کر رہے ہیں، پرائس کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں ایون گورنمنٹ بھی جا کے اور کوئی عام آدمی بھی جا کے ایک کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے، اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان پھر اس کے اوپر دیکھتی ہے کہ کیا ان لوگوں نے کارٹلائزیشن تو نہیں کی ہوئی، اور بڑی بڑی ہیوی کاسٹ اور امپوز کی ہوئی ہیں، بڑے اچھا فیصلے کیے ہوئے کمپٹیشن کمیشن نے۔ بٹ اس رپورٹ کے اندر جو ایک چیز مجھے تھوڑی سی صحیح نہیں لگی، انہوں نے یہ ایک بات کی ہے، اس کمیٹی نے اپنے ایک بلکہ ایک اسپیسیفک ٹی او آر تھا، اس کی اینڈنگ میں انہوں نے یہ بات کی اپنے اوپینین میں کہ کیونکہ یہ ایسوسیشن ہے لہٰذا یہ کارٹلائزیشن کر رہے ہیں، اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ میں تھوڑا کمیٹی کی رپورٹ سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی اوپینین دیتے ہیں، آپ اوپینین دیتے ہیں بیسڈ آن سم فیکٹس، آپ اوپینین ایسے نہیں دے سکتے ہیٹ سے، اور پھر جب آپ کو کمیٹی بنایا گیا ہو
کمیشن بنایا گیا ہو, ہزاروں لوگوں نے آپ کی رپورٹ دیکھنی ہے, اس کے اوپر اعتماد کرنا ہے, آپ اس پہ ایک لائن لکھ دیتے ہیں کہ جی کیونکہ ایسوسیشن ہے لہٰذا کارٹلائزیشن ہو سکتی ہے. رپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ملک میں 6 خاندان 51% چینی بنانے کا اختیار رکھتے ہیں, لہٰذا ایسوسیشن گٹھ جوڑ اور مضبوط گروپ بندی ہو سکتی ہے جو چینی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں ایوولوشنری پروسیس. قانون بھی جو ہوتا ہے وہ ایوولوشن اس میں ہونی چاہیے. آپ اسی کے اوپر قانون کے اوپر مارکیٹ کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے, مارکیٹ چینج ہوتی رہتی ہے, آپ نے اس طرح سے قانون کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے, تو کنٹینیوسلی ایوولوشن ہونی چاہیے. جو امپورٹنٹ چیز ایک اور رپورٹ کے اندر ہے وہ ہے بیوروکریٹک فیلئر. اب بیوروکریٹک فیلئر کیوں ہے, جو میں سمجھتا ہوں, میری اپنی اوپینین ہے, ایک طرف آپ کی ایسوسیشن ہے, ملز ایسوسیشن ہے, جو کہ انہی مالکان کے اوپر ہے جو کہ 50 سال سے اس بزنس کو رن کر رہے ہیں. وہ اس بزنس کا A to Z آف ایوری تھنگ دے نو اباؤٹ اٹ. ان کو لوپ ہولز بھی پتہ ہیں, ان کو چیزیں بھی پتہ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پروفٹ میکسیمائزیشن کرنی ہے. اب دوسری طرف ہماری حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی بیوروکریسی ہے جنہوں نے اوبویسلی اس چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے, ان لوگوں کو پکڑنا ہے, میک شور کرنا ہے کہ جو قیمتیں ہیں وہ نہ بڑھیں. اب رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں ان کو اتنا ہی بات بھی نہیں پتہ کہ ایکس مل پرائس کیلکولیٹ کس طرح کی جاتی ہے. ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ وزیراعظم اور ان کے ساتھیوں نے اس بات کی کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ وزیراعظم نے رپورٹ پبلک کی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی کمیشن بنے وہ 1956 کے ایکٹ کے تحت بنے جس کے مطابق رپورٹ کو پبلک کرنا لازمی نہیں تھا, پر اب پاکستان کمیشن انکوائریز ایکٹ 2017 کے سیکشن 15 کے مطابق رپورٹ کو پبلک کرنا ضروری ہے, اور اگر نہ کیا جائے تو یہ قانونی جرم ہے. کمیشن کا نتیجہ پاکستان تحریک انصاف پر اثر انداز ہو سکتا ہے. یہ جو کمیشن کی رپورٹ آنی ہے اس میں اگر فورنزک آڈٹ کے بعد جہانگیر خان ترین کو کلین چٹ مل جاتی ہے تو وہ حکومت کے لیے فائدہ مند بھی ہے, نقصان دہ بھی ہے. فائدہ مند اس طرح سے ہے کہ پھر جہانگیر ترین جو کہ ان کے مین ایک پارٹی میں ان کا عہدہ بھی ہے اور مین بندے سمجھے جاتے ہیں, بلکہ ڈپٹی پرائم منسٹر جس طرح سے کئی لوگ ان کو کہتے ہیں, وہ واپس آ جائیں گے, پارٹی کے اندر دوبارہ سے اتحاد ہو جائے گا تو مسئلہ نہیں ہوگا. بٹ اگر وہ چیز ان کے خلاف نہیں آتی, خلاف آ جاتی ہے, تو پھر ایک آ جائے گا کہ ایک پارٹی کے اندر لڑائی سٹارٹ ہو جائے گی جس طرح لوگ بات کر رہے ہیں. پھر اوبیسلی ڈفرینٹ لوگ اس چیز کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں سچویشن کو. تیسرا ایک اور اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے بیکاز عمران خان سے لوگوں کو بہت توقعات تھیں اور اس توقعات کے نتیجے میں لوگوں کو لگتا ہے, جو کہ کافی کنسنسس ہے عام آدمی کا بھی, کہ یہ خود سے ایک صاف آدمی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے IPPs کی جس طرح انہوں نے بھی کمیشن مقرر کر دی ہے, تو ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے یہ چیز سوچی ہو کہ وہ اب جو ہے یہ سارے جتنے مافیاز ہیں ان کو بے نقاب کرے گا. میرے حساب سے عمران خان کو آگے چل کر اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے, ریسپیکٹو اس کی حکومت چلی بھی جاتی ہے. اس وقت عوام کو فورنزک آڈٹ کی رپورٹ اور 25 اپریل کا انتظار ہے, کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے چینی بحران کے علاوہ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے مابین چلنے والی تلخی پر اہم فیصلہ کرنا ہے. چینی اور گندم سکینڈل کی تحقیقات کے لیے نیب نے منظوری دے دی ہے.